نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل نپاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن جروال کے زیر اہتمام ہم 3 روزہ محافل ذکر شہدائے کرب و بلا میں حاضر ہیں. کو بند کر دیں. ان عظیم محافل ذکر شہدائے کرب و بلا کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جناب محترم حافظ محمد طارق صاحب اور جمیع قائدین اور کارکنان. دعا ہے کہ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہو گیا، اس لیے بلا تمہید جس موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت امام حسین علیہ السلام. تو سامعین محترم غور کریں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کی ایک کرنسی ہے جس کرنسی کو ہم روپیہ کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، ریال کہتے ہیں، ڈالر کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ اور عالم حشر میں جائیں گے، اس دنیا کی بھی ایک کرنسی ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس دنیا کا روپیہ پیسہ قبر میں نہیں چلے گا، اس دنیا کی کرنسی وہاں پہ نہیں چلے گی. تو سامعین غور کریں، اس دنیا کی کرنسی روپیہ ہے، پیسہ ہے، ریال ہے اور ڈالر ہے. عالم برزخ، قبر اور عالم حشر کی کرنسی کا نام نیکی ہے. قبر اور حشر کی کرنسی کا نام نیکی ہے. جس کے پاس وہ جتنی کرنسی ہوگی وہ اتنا امیر ہوگا، اور جس کے پاس وہ جتنی کرنسی ہوگی وہ اتنی جنت خریدتا چلا جائے گا.
اب سامعین محترم، وہ کرنسی لینی کہاں سے ہے، کمانی کہاں سے ہے؟ وہ جو عالم حشر کی کرنسی ہے، عالم قبر کی کرنسی ہے، اسے کمانا اسی دنیا سے ہے اور ساتھ لے جانا اسی دنیا سے ہے۔ اب وہ اس دنیا کی کرنسی ملے گی کیسے جسے نیکی کہا گیا؟ تو سامعین محترم، نیکی ملتی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے، نیک کام کرنے کے ذریعے۔ پھر نیک کام کیا ہیں؟ نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، حج ادا کرنا نیکی ہے، دین اسلام کی خدمت کرنا نیکی ہے، دین اسلام کے لیے قربانی دینا نیکی ہے۔ جس کے پاس یہ نیکی کی کرنسی جتنی ہوگی، وہ کل یوم حشر میں اتنی جنت خریدتا چلا جائے گا، رب کائنات سے جنت کا اتنا ٹکڑا لیتا چلا جائے گا۔ ارے جنت کے طالبوں، آؤ غور تو کریں، ہم اس دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کے لیے اس نیکی کو کماتے بھی ہیں، جمع کرتے بھی ہیں، عالم معاشر کی کرنسی لینا بھی چاہتے ہیں، لیکن توجہ کریں، آقا امام حسین کی خدمت دین کرنے پر حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے نواسا، آقا امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے معصوم علی اصغر بھی دے دیا، حسین نے دین بچانے کے لیے جوان علی اکبر بھی دے دیا، حضرت قاسم بھی دے دیے، اونو محمد بھی دے دیے، یہاں تک کہ سارا کنبہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے پیش کر دیا۔ کنبہ تو کنبہ رہا، میرے حسین نے اپنا خون بھی دین اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ ادھر آقا امام حسین اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی اقدار کو بچانے کے لیے اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ ادھر میرے حسین ساری کائنات اپنی قربان کرتے ہیں، ادھر رب کائنات اس نیکی کے بدلے میں میرے حسین کو جنت کا سردار بناتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، آئیے اپنے تصورات کو میدان کرب و بلا میں لے کے چلیں کہ میدان کرب و بلا میں آقا امام حسین اپنا پورا کنبہ دین محمدی کے تحفظ کے لیے پیش کر دیتے۔ سامعین محترم، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے تھوڑا سوچیں تو صحیح کہ اتنی بڑی نیکی کرنا ظاہراً اتنا آسان تو نہ تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ اب غور کریں، آج کے اس مادیت کے دور میں اگر ہمیں 1000 روپیہ مسجد کو دینا پڑ جائے تو 1000 بار سوچتے ہیں دوں یا نہ دوں، دوں یا نہ دوں، جبکہ یہ علم بھی ہے کہ رب فرماتا ہے تم مجھے دو، میں 70 گنا بڑھا کے لوٹاؤں گا۔ اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ 1000 بھی دوں یا نہ دوں۔ تو سامعین محترم، غور کریں کہ نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل کتنا ہے اور گناہ کے راستے آسان کتنے۔ آپ نے ان محافل ذکر شہدائے کرب و بلا کا اہتمام کیا، 1000 لوگوں کو دعوت دی ہوگی، 1000 2000 لوگوں کو دعوت دی تو یہ 100-150 لوگ جمع ہوئے۔ اور اگر کسی چوک میں کسی تماشے کا لگنا ہو، کسی مداری نے آنا ہو، تو پھر اشتہارات کی ضرورت بھی نہیں، دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں، بس کوئی ایک بندہ ہلکا سا جملہ بول دے کہ کل وہاں تماشا لگے گا،
بس اس کا ایک جملہ بولنا ہی پورے محلے کے لیے کافی ہے۔ جب تماشا لگانے والا، دنیا دکھانے والا آئے گا تو بغیر دعوت کے جمع غفیر ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارا یہ عمل بتاتا ہے کہ نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا اور گناہ کے راستے پہ چلنا، بولیں گے، آسان ہو گیا۔ تو سامعین محترم، جب ہمارے لیے آج کے دور میں صرف 1000 روپے کی نیکی مشکل ہو گئی، نماز فجر ادا کرنے کی نیکی مشکل ہو گئی، روزہ رکھنے کی نیکی مشکل ہو گئی، پھر غور کریں اور سوچیں، آقا امام حسین بھی تو ظاہراً انسان تھے، میدان کرب و بلا میں تھے۔ آقا امام حسین علی مقام کے لیے شہزادہ علی اصغر کو قربان کرنا کیسے آسان ہو گیا؟ حضرت امام حسین علی مقام کے لیے جوان بیٹا علی اکبر شہید کروانا کیسے آسان ہو گیا؟ آقا امام حسین علی مقام کے لیے پورا خانوادہ دین اسلام پہ لٹانا آسان کیسے ہو گیا؟ اور سامعین محترم، دوسری طرف دیکھیں، یزیدیوں کا ظلم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ظلم۔ یزیدی انسان تو تھے، بولیں انسان تو تھے، اور صرف انسان نہ تھے، ظاہراً مسلمان بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے۔ تو سامعین، ہم بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمیں اگر ایک بچہ جو اپنا نہ ہو، کسی کا ہو، آج بھی ایک بچہ صرف زخمی نظر آ جائے تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بچہ زخمی ہو جائے، چاہے ہمارا خونی تعلق دار نہ بھی ہو، پھر بھی 1 درجن لوگ یہاں سے کھڑے ہو کے کہیں گے اٹھیں، اس کی پٹی کریں، مرہم کریں، ہاسپٹل لے کے جائیں۔ تو سامعین محترم، اگر یہاں 150-200 لوگوں میں ایک بچہ زخمی نظر آئے تو ہم ہمدردی کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی پٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ یزیدی کتنے بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے معصوم علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، علی اکبر کو بھی شہید کر دیا۔ کیا ان ظالموں کو ترس نہیں آیا؟ کیا ان کے دل میں نرمی نہیں آئی؟ تو سامعین محترم، میں نے 2 سوال آپ کے سامنے رکھے کہ آقا امام حسین علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی، آقا امام حسین علی مقام کے لیے اتنی بڑی نیکی کرنا اور قربانی دینا آسان کیسے ہو گیا؟ اور ظالم یزیدیوں کے لیے اتنا بڑا گناہ کرنا اور اتنی بڑی ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنا آسان کیسے ہو گیا؟ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے آئیے قرآن مجید کی سورۃ اللیل کو پڑھیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ میرے اللہ نے 3 صفات کو بیان کیا کہ جنہیں یہ 3 صفات نصیب ہو جائیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جن کو یہ 3 صفات نصیب ہو جائیں، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے۔ جسے یہ 3 صفات مل جائیں، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے سخی ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بولیں سخی ہو گیا، وَاتَّقَىٰ، اور جسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے حق کی تصدیق کر دی، جو سخی ہوا، جو متقی ہوا اور جو حق کی تصدیق کرنے والا ہوا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو بخیل ہو گیا،
واستغنا، اور جو اللہ کی ذات سے بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنی، اور جس نے نیکی اور حق کا انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس ظالم کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیتے۔ تو سامعین محترم، چونکہ وقت کم ہے، انہی جملوں کو سمجھ جائیں۔ میرے اللہ نے 3 صفات بیان کی۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ صفت سخاوت، صفت تقوی، اور صفت حق کی پہچان اور تصدیق۔ جس کو یہ صفات ملے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اور جو بخیل ہو جائے، اللہ کی ذات سے لاپرواہ ہو جائے اور حق سے دور ہو جائے، حق کا انکار کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کرتے۔ اب 3 صفات سامنے رکھیں اور آقا امام حسین عالی مقام کی ذات کو سامنے رکھیں۔ یہ تینوں صفات آقا امام حسین کی ذات میں بدرجہ عتم موجود تھیں۔ صفت سخاوت، آقا امام حسین کی سخاوت کو دیکھے۔ آقا امام حسین سخیوں کے گھر میں پلے، آئے ہاں، میرے حسین سخیوں کے گھر میں پلے۔ آقا امام حسین آغوش مصطفیٰ میں پلے۔ وہ محمد مصطفیٰ جن کی سخاوت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے سونے محبوب، آپ کے در پہ سوالیوں کی قطاریں ہیں۔ سوالی صبح بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں، رات بھی آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ، پوری کائنات آپ کے در کی سوالی ہے۔ انسان بھی آپ کے در کے سوالی، جنات بھی آپ کے در کے سوالی، فرشتے بھی آپ کے در کے سوالی، چرند پرند بھی آپ کے در کے سوالی۔ میرے مصطفیٰ، آپ کے در پہ جو بھی سوالی آئے، جو بھی مانگنے آئے، مصطفیٰ خالی نہ لوٹانا، جو مانگتا ہے اسے وہی سب کچھ عطا کرتے جانا۔ تو سامعین محترم، پھر آقا امام حسین علی مقام کے والدین کو دیکھیں۔ بابا علی ہیں، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ کی ماں اور باپ مولا کائنات اور سیدہ کائنات۔ آپ کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ ادھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ بھوکا ہوں۔ مولا کائنات اور سیدہ کائنات اپنی تیار افطاری اٹھا کے بھکاری کو دیتے۔ اتنے بڑے سخی خود پانی اور کھجور سے روزہ کھولتے۔ آقا امام حسین کی سخاوت کی طرف اشارہ کرو۔ سامعین محترم، ایک بار آقا امام حسین علی مقام امام حسن مجتبی اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ 3 ہستیاں چلیں مدینہ سے مکہ کی طرف حج کا ارادہ لے کر۔ اب پیدل سفر ہے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، کچھ آگے چلے، بھوک محسوس ہوئی تو شہزادوں نے کہا کہ کہیں سے کھانا حاصل کیا جائے۔ آگے دیکھا تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون ہے، اسے جا کے کہتے ماں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ اس ماں نے جب شہزادوں کا چہرہ دیکھا ہوگا کہ کتنے نور والے چہرے ہیں، اس ماں نے کہا بیٹا کھانے کے لیے گھر میں اور تو کچھ بھی نہیں، ایک بکری ہے، اسے آپ ذبح کریں، میں پکا کے کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس ماں نے شہزادوں کو کھانا کھلایا، شہزادوں نے اس ماں کا شکریہ ادا کیا، آگے چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا، جس علاقے میں وہ بوڑھی خاتون رہتی تھی وہاں قحط آ گیا، بارش نہ ہوئی، تو اس بوڑھی خاتون اور اس کے شوہر نے مدینہ المنورہ ہجرت کر لی، اور مدینہ آ کے
مختلف طریقوں سے اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن وہ بوڑھی ماں حضرت امام حسین کو مدینہ کی گلیوں میں نظر آئی۔ آقا امام حسین نے پوچھا ماں مجھے پہچانتی ہیں؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا نہیں پہچانتی۔ آقا امام حسین نے فرمایا ماں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ نے ہمیں ایک بار کھانا کھلایا تھا، آج آپ ہمارے گھر آئی ہیں، ہمارے مدینہ آئی ہیں، ہم آپ کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ آقا امام حسین کی سخاوت دیکھیں، آپ نے اس بوڑھی ماں کو 1000 بکریوں کا ریوڑ اور 5000 درہم و دینار دے کے کہا ارے ماں یہ خدمت تو میں حسین اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تھوڑا آگے پہنچے میرا بھائی حسن ہے وہ بھی آپ کی کوئی خدمت کر دے گا۔ تو سامعین محترم راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ آقا امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ آپ کے در پہ اگر کوئی سوالی جاتا ہے واپس لوٹتا ہے تو اس کی جھولیاں بھری ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، جو سخی ہو گیا، وَاتَّقَى، اور جسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ سامعین محترم ہم تقوی تلاش کرتے ہیں اطاعت امام حسین کو پا کر، ہم متقی بنتے ہیں آقا امام حسین کی زندگی کے مطابق عمل کر کے۔ تو جس حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنا ہو، وہ حسین خود کتنا بڑا متقی ہوگا۔ وہ حسین جن کے بابا کو امام المتقین کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم آقا امام حسین علی مقام آپ کے تقوی کی طرف اگر اشارہ دوں، تقوی کی جتنی تعریفات ہیں اور جتنی صفات ہیں ان سب تعریفات اور صفات کو جمع کریں تو تقوی کی ایک جامع تعریف بنتی ہے۔ تقوی پیارے محمد مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ تقوی حضور کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ یہ لفظ بولیں گے، تقوی حضور کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، چونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے حبیب کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں، تکریم کریں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیں، رب فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو چن کر ان کے دلوں میں تقوی کا نور سجا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم تقوی ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو اب غور کریں وہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ادب کا نام تقوی ہے، وہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں ہیں، آقا تاجدار کائنات سجدہ میں ہیں۔ سامعین محترم غور کیجئے گا، ایک جہت سے تقوی نصیب ہوتا ہے عبادت سے۔ کیسے؟ عبادت سے، اور عبادت کا کمال نماز ہے، بندگی کا کمال اونچا بولیں گے نماز ہے، اور نماز کا کمال سجدہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، تقوی کی ایک تعریف کہ تقوی حضور کے ادب کا نام، تقوی کی دوسری تعریف تقوی عبادت سے نصیب ہوتا ہے، عبادت کا کمال نماز ہے، نماز کا کمال سجدہ ہے، اور یہ سجدہ کسی عام انسان کا نہیں، سجدہ اس ہستی کا ہے جس ہستی کا ادب تقوی بنتا ہے۔ آقا امام حسین پیارے محمد مصطفیٰ کی پشت پہ سوار نظر آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔
اب سامعین غور کریں، آپ اور میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جب بھی کوئی بچہ دوران نماز ہمارے قریب آتا ہے یا ہم سجدہ میں جائیں بچہ ہمارے اوپر چڑھتا ہے، سارے گھر والے دوڑتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں، بھی تجھے کیا ہو گیا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں بچے کو جھڑکتی ہے کہ بابا نماز پڑھ رہے۔ سامعین تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیے گا، آقا تاجدار کائنات سجدہ میں ہیں، آقا امام حسین حضور کی پشت پہ سوار ہیں، اور کوئی دوڑ کے پکڑ کے اتار کے نہیں کہتا کہ حسین کیا کر رہے ہو۔ اور آقا تاجدار کائنات جو خود سجدہ میں ہیں، 3 تسبیحات پڑھ کے سجدہ سے سر نہیں اٹھاتے۔ سامعین آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ بولیں گے 3۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، 3 تسبیحات پڑھا کے سر اٹھاتے ہیں۔ ادھر تاجدار کائنات کا سر اقدس سجدہ میں ہے، تسبیحات 3 ہو گئیں، 5 ہو گئیں، 7 ہو گئیں، تسبیحات بڑھتی جا رہی ہیں، میرے مصطفیٰ سر نہیں اٹھاتے۔ ادھر آقا تاجدار کائنات، آقا امام حسین علی مقام کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور صرف میرے محبوب آقا حسین کے اترنے کے منتظر نہیں، اوپر رب کائنات بھی حسین کے اترنے کا انتظار کر رہا۔ اب سامعین غور کریں، انسان جب عبادت میں ہو، نماز میں ہو اور سجدہ میں ہو، تو سامعین محترم مجھے بتائیے کہ دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ زہر بھائی اس کا الارم بند کر۔ نماز میں دھیان ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو سامعین محترم تھوڑا غور سے سوچیں گے، جب آقا امام حسین علی مقام تاجدار کائنات کی پشت انور پہ سوار ہیں، تو کیا آقا امام حسین کا دھیان، آقا کا دھیان امام حسین کی طرف گیا یا نہ گیا؟ سوچ کے بولیے گا۔ آقا تاجدار کائنات کی پشت انور پہ سوار آقا امام حسین، سجدہ طویل ہو گیا، تو کیا حضور کا دھیان امام حسین کی طرف گیا یا نہ گیا؟ اونچا بولو بھائی۔ اب مجھے بتائیے، نماز کے اندر دھیان اگر غیر اللہ کی طرف چلا جائے تو کیا نماز رہتی ہے؟ اونچا بولو بھائی، پریشان تو نہیں ہے؟ نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز کے دوران ارادی طور پر، اب اس جملے کو یاد کر لیں، غیر ارادی طور پہ دھیان جاتا رہتا ہے، اور غیر ارادی طور پہ ہم تو ایسے نمازی ہیں، ادھر نماز میں داخل ہوتے ہیں، ادھر سارا کاروبار یاد آ جاتا ہے۔ لیکن یہ دھیان غیر ارادی ہے، ارادی طور پہ دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ارادی طور پر نماز کے اندر دھیان غیر اللہ کی طرف چلا جائے تو نماز نہیں رہتی۔ ادھر میرے پیارے محبوب رب کی بارگاہ میں سجدہ میں ہیں، آقا امام حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار ہیں، میرے مصطفیٰ کا دھیان ارادی طور پہ آقا حسین کی طرف گیا، غیر ارادی نہیں بلکہ ارادی طور پہ امام حسین کی طرف گیا۔ کیوں؟ اگر دھیان حسین کی طرف گیا تھا تو حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا۔ اب مجھے بتائیے، اگر دھیان ارادی طور پہ نماز کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف چلا جائے تو فتویٰ کیا ہے؟ نماز نہیں رہتی۔ اور ادھر نماز تاجدار کائنات پیارے محمد مصطفیٰ کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کا دھیان ارادی طور پہ حسین کی طرف ہے۔ تو مجھے بتائیے حسین کیا ہے؟ حسین
کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دھیان نماز کے اندر ارادی طور پہ آقا حسین کی طرف بھی گیا اور نماز ٹوٹی نہیں. آپ کی اور میری ٹوٹ جاتی ہے، اور آقا تاجدار کائنات کا دھیان آقا حسین کی طرف، نماز ٹوٹی نہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سوچیں پھر حسین کیا ہے؟ حسین خدا تو ہے نہیں، معاذ اللہ، حسین خدا تو ہے نہیں. تو جب حسین خدا نہیں ہے پھر بھی کچھ تو ہے کہ نماز کے اندر حسین کی طرف دھیان چلا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. حسین کچھ تو ہے، خدا نہیں، لیکن پھر بھی حسین کچھ تو ہے. ارے آج یہ نقطہ سمجھ کے جاؤ پھر حسین کیا ہے. اور یہ راز دنیا کا کوئی مولوی نہ سمجھا سکا، یہ راز خواجہ اجمیر نے سمجھا دیا. آپ نے فرمایا آؤ میں بتاؤں حسین کیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سنو حسین کیا ہے. فرماتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اب شاید کچھ جوان کہے کہ بادشاہ کی طرف دھیان جائے پھر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو خواجہ اجمیر آگے بولے کہ میرے حسین کو صرف شاہ نہ سمجھو، اور میرے حسین کو صرف بادشاہ بھی نہ سمجھو. دین است حسین، سارے کا سارا دین حسین ہے. سارے کا سارا، اونچا بولے، دین حسین ہے. اب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ آقا امام حسین جو پشت مصطفیٰ پہ سوار تھے، میرے مصطفیٰ آقا حسین کی خاطر سجدہ طویل فرما رہے تھے. حضور کا دھیان نماز کے اندر حسین کی طرف تھا، نماز ٹوٹی نہیں. کیوں؟ دین است حسین، سارے کا سارا دین ہی حسین ہے. اور پھر خواجہ اجمیر نے آگے فرمایا میرے حسین کو صرف دین نہ سمجھو، مارکہ کرب و بلا کو دیکھو اور میدان کرب و بلا میں دیکھو. جب یزید دین کی دجیاں بکھیر رہا تھا، جب یزید شریعت مطہرہ کا مذاق اڑا رہا تھا، جب یزید دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا، دین در بدر تھا اور اپنے محافظ کو تلاش کر رہا تھا، تو دیکھو میدان کرب و بلا میں اس دین کی پناہ بھی حسین ہے. دین کی پناہ بھی حسین ہے. آگے فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. خواجہ اجمیر فرماتے ہیں میرا عقیدہ سن لو، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور دین کا ستون اور دین کی بنا بھی حسین ہے. یہی سبب ہے کہ آقا تاجدار کائنات کی پشت اقدس پر آقا حسین سوار ہیں، اور میرے حسین کے لیے میرے مصطفیٰ سجدہ طویل کرتے. سامعین محترم، چونکہ وقت مکمل ہو گیا، اس سے اگلی صفت ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے حق کی تصدیق کی. اب حق کی تصدیق کرنے کی بھی کئی انداز ہیں. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو یہ بھی حق کی تصدیق ہے. ہم دین اسلام کے تحفظ کے لیے وقت دیتے ہیں، یہ بھی حق کی تصدیق ہے. ہم دین اسلام کے تحفظ کے لیے مال دیتے ہیں، یہ بھی حق کی تصدیق ہے. ہم دین اسلام کی بقا کے لیے خون دیتے ہیں، یہ بھی حق کی تصدیق ہے. لیکن صدقے جائیں آقا امام حسین کے تصدیق کرنے پر
گواہی دینے پر، شہادت دینے پر آقا امام حسین نے اپنا مال بھی سارا دین اسلام کی خاطر لٹا دیا، وقت بھی دین اسلام کے لیے دے دیا، اور صرف مال نہیں، صرف وقت نہیں، شہزادہ علی اصغر بھی دین کو دیا، شہزادہ علی اکبر بھی دین کو دیا، یہاں تک کہ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کے دین مصطفیٰ کو بچا گئے۔ سامعین محترم، آئندہ بھی چونکہ 2 نشستیں باقی ہیں، مزید آپ ان موضوعات کو سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، لیکن خاص نقطہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر ہمیں یہ 3 صفات نصیب ہو جائیں، رب کائنات ہمارے لیے بھی نیکیوں کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے بھی۔ لہٰذا آج نیت اور ارادہ کر کے اٹھیں اور آقا امام حسین عالی مقام کا علمی لنگر لے کے جائیں۔ کون سا لنگر؟ چاولوں کا لنگر تو آ جائے گا، علمی اور فکری لنگر لے کے جائیں، اور وہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تو ہمیں سخی کر دے، ہم دین اسلام کی خاطر کچھ نہ کچھ دینے والے بن جائیں، پھر مولا ہمیں تقویٰ کا نور عطا کر، اور مولا ہمیں حق کی پہچان عطا فرما، اور پھر حق کے لیے گواہی دینے والا بنا۔ یہ 3 صفات کا میسج آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور ان صفات کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ رب فرماتا ہے جنہیں یہ صفات نصیب ہوتی ہیں ہم ان کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔